اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج میرے عزیزو، مسلمانوں کے دشمن اور کچھ مذہب اسلام سے چڑ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کو چھوڑنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف آ جائیں، یعنی اپنے حقیقی دین کی طرف آ جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب سے قدیم، سب سے پرانا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ جہاں سے انسان کی ابتدا ہے وہیں سے مذہب اسلام کی ابتدا ہے، جہاں سے انسان کی شروعات ہوئی ہے وہیں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے پرانا مذہب ہے اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے مذہب اسلام۔ تو مسلمان اگر کوئی ہوتا ہے اور وہ باطل دین کو چھوڑ کر، غلط راستوں کو چھوڑ کر، غلط مذاہب کو چھوڑنے کے بعد میں مذہب اسلام میں آتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے، حقیقت میں وہ سچے دین کی طرف آ جاتا ہے، حقیقت میں وہ غلط راستوں کو چھوڑنے کے بعد میں سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو دیکھو پھر انہیں سکون کیسا حاصل ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے ایک پادری نے، ہلیرین ہیگی جس کا نام ہے، اس نے مذہب اسلام کو قبول کیا، عیسائیت کو چھوڑنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ اسی کے جملے ہیں، اسی کا کہنا ہے کہ جب سے میں مسلمان بنا ہوں، جب سے میں مذہب اسلام میں داخل ہوا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے پرانے گھر میں واپس آ گیا ہوں، اپنے گھر میں لوٹ آیا ہوں۔ اور یہ کوئی عام پادری نہیں تھا، بلکہ پوری امریکہ کو اس نے سندیش دیا، پیغام دیا کہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، سب لوگ مسلمان ہو جائیں، مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں برٹین ہو یا یو ایس اے ہے، یو کے وغیرہ ہے، یہاں پر کثرت سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور یہی ہلیرین ہیگی نے پوری امریکہ کو دعوت دی ہے مسلمان ہونے کی۔ کوئی عام پادری نہیں، بلکہ روم اور انطاکیہ کے بڑے بڑے چرچ میں اس نے عیسائیت کا درس دیا ہے، عیسائیت کے اوپر بے حساب اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن پچھلے 20 سالوں سے یہ شخص اسلام کے بارے میں بھی ریسرچ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا قرآن مقدس کو، پڑھ رہا تھا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سیرت مصطفیٰ کو۔ تو قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس نے یہی کہا کہ جو سکون میں ڈھونڈ رہا تھا، جس سکون کی میں تلاش میں تھا، وہ سکون مجھے آج تک نہیں ملا، لیکن جب میں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا، تو وہ سکون مجھے حاصل ہوا ہے۔ حقیقت میں مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہی دین حق ہے میرے عزیزو۔ پیغام دینا چاہیں گے دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو کہ آپ پڑھیں اسلام کو، قرآن مقدس کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا ہے، اسلام زبردستی پھیلایا جاتا ہے یا پھیلایا گیا ہے اسلام کو تلوار کے زور پر، آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، کوئی ایک ایسی تاریخ لا کر کے بتا دو، کوئی ایک ایسا واقعہ لا کر کے بتا دو کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے تلوار رکھنے کے بعد میں اس سے کہا ہو کہ تو مسلمان ہو جا اور کلمہ پڑھ لے۔ یہ تو نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو کہنا ہی پڑے گا لیکن دل سے بھی ماننا پڑے گا، اس کی تصدیق دل سے بھی کرنا پڑے گی کہ ہاں حقیقت میں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ زبان سے کہہ دیا یہی کافی نہیں ہو جائے گا، تو ہمیں اپنے گھر کی طرف نہیں جانا ہے، ہم تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، جہاں ہم ہیں مذہب میں ہم ہیں، ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کرنے کے بعد میں پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہاں حقیقت میں اگر کوئی سچا بہترین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں جو پہلے مسلمان تھے یا نام کے مسلمان تھے، انہوں نے مذہب اسلام سے دوریاں بنائی، کسی اور مذہب کو انہوں نے اختیار کیا، آج جانور سے بدتر ان کی زندگی ہو چکی ہے۔ جنہوں نے
باطل مذاہب کو چھوڑنے کے بعد میں مذہب اسلام کو اپنایا ہے، مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں، پوری دنیا سے ہلیرین ہیگی کو مبارکباد مل رہی، اور اس شخص کا یہی کہنا ہے کہ جو محبتیں، جو پیار مسلمانوں نے مجھے دیا ہے، وہ آج تک وہ پیار اور وہ محبتیں مجھے نہیں ملی ہیں۔ پورے امریکہ میں پھر ہڑکمپ مچا ہوا ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا کہ عیسائیت کا پیغام پھیلانے والا، عیسائیت کا درس دینے والا اچانک کیسے چینج ہو گیا؟ تو میرے عزیزوں، پڑھیں گے نا جب حقیقت میں تبھی پتہ چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے مذہب اسلام کو چھوڑنے کے بعد میں دوسرے کسی مذہب میں وہ داخل ہوئے ہیں، ان کی دنیا برباد ہو گئی ہے اور وہ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں وسیم رضوی لعنتی، اس نے مذہب کو چھوڑا، حالانکہ وہ پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، لیکن آج اسے کوئی پوچھنے والا تک موجود نہیں ہے۔ آج اسی کے یہ جملے ہیں کہ میں مرنے پر مجبور ہوں، میں نے دین کو چھوڑا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہوا ہوں، لیکن جو عزت کے بارے میں نے سوچا تھا، جس چیز کے بارے میں نے سوچا تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اس کی شکل تک تبدیل ہو چکی ہے، اس کی شکل تک بدل چکی ہے۔ اور یار کوئی گستاخ نبی ہو، کوئی گستاخ ازواج مطہرات ہو، گستاخ صحابہ ہو اور وہ سکون سے رہ سکے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چند دن، چند سال وہ سکون سے گزار سکتا ہے، چھوٹ اسے مل سکتی ہے رب کریم کی جانب سے کہ چل جا، تجھے چھوٹ ہے، توبہ کی توفیق مل جائے تو توبہ کر لینا۔ لیکن میرے عزیزوں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے نا، اپنے کیے پر وہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسی پکڑ فرماتا ہے اس ظالم کی، اس گستاخ رسول کی ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں وہ در در کا کتا بنا ہوا ہے، کوئی اسے ٹکڑا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط جملے نکالے، غلط ٹپڑی کی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے انجام تک پہنچے ہیں، چاہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور کی بات، میرے آقا اس دنیا میں موجود تھے یا اس دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہو، کسی نے بھی گستاخی کی ہے تو اللہ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، اگر جب مدد کرنے کی بات آئے تو تم مذہب نہ دیکھنا بلکہ بغیر مذہب دیکھے ان کی مدد کرنا۔ اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہو تو تم اس مظلوم کی بغیر مذہب دیکھے مدد کرنا۔ تمہارا پڑوسی اگر کوئی غریب ہے اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تم سے سوال ہو جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تیرا پڑوسی مسلمان ہی ہوگا تبھی تجھ سے سوال ہوگا، نہیں، اگر تیرا پڑوسی کسی اور مذہب کا بھی ماننے والا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو اس کا بھی خیال رکھے، اس کی بھی مدد کرے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے۔ لوگ کیسے کہہ دیا کرتے ہیں مذہب اسلام کے ماننے والے سخت ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی گستاخی کرے گا اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کی شان میں تو اس کے لیے ضرور سخت ہیں، لیکن کوئی مسلمان کی طرف ایک قدم محبت کا بڑھائے گا، پیار کا بڑھائے گا تو مسلمان اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب بھی وقت ہے آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، حقیقی دین کی طرف لوٹ آئیں، مذہب اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ اب بھی اگر لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، دنیا تو آپ کی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اگر وہ بغیر توبہ کرے مر جائے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔